دوسروں کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ایک ایسی خوبصورت بات کے بارے میں ہے جس کی ہمیں آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ہے دوسروں کے ساتھ محبت، نرمی، رحم اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی عزت کریں، اس کی غلطیوں کو معاف کریں اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا سلوک ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث 13، صحیح مسلم۔ ذرا غور کیجئے، ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی عزت دینی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غلطی معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غلطی معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رحم کرنے کی تعلیم۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کی بات نہیں فرمائی بلکہ رحم اور شفقت کو بھی ایمان کے خوبصورت اخلاق میں شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث 6013، صحیح مسلم حدیث 2319۔ سوچئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے تو ہمیں بھی اللہ کے بندوں پر رحم کرنا چاہیے۔ کسی غریب کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کمزور کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پریشان انسان کو مزید پریشان نہ کریں، کسی بوڑھے، بیمار یا ضرورت مند کے ساتھ سختی نہ کریں، بلکہ جہاں ممکن ہو نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ ایک دوسرے سے محبت کیسے پیدا کریں؟ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے رشتے صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں۔ ایک لفظ برا لگا، رشتہ ختم۔ کسی نے جواب دیر سے دیا، ناراضگی۔ کسی نے ہماری بات نہیں مانی، دل میں غصہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اسلام کو عام کرو۔ صحیح مسلم حدیث 54۔ سبحان اللہ! صرف السلام علیکم کہنا بھی مسلمانوں کے درمیان محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو مسکرا کر سلام کریں، گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، اپنے والدین کو سلام کریں، اپنے بہن بھائیوں کو سلام کریں، اور سلام کو صرف رسم نہ بنائیں بلکہ دل میں بھی محبت رکھیں۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیکی کے بہت سے راستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث 1956۔ ذرا سوچیں، آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے پیسے نہیں
لیکن آپ کسی پریشان انسان کو ایک مسکراہٹ دے سکتے ہیں، آپ کسی اداس شخص سے محبت سے بات کر سکتے ہیں، آپ کسی کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ اس لیے اپنے چہرے پر ہر وقت غصہ اور سختی نہ رکھیں، اپنی زبان کو بھی نرم رکھیں اور اپنے رویے کو بھی خوبصورت بنائیں۔ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلق کو ایک دوسرے خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل فرمائیں۔ صحیح بخاری حدیث 481، صحیح مسلم حدیث 2585۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ہمیں ایک دوسرے کو گرانا نہیں بلکہ سنبھالنا ہے، کسی کی پریشانی دیکھ کر خوش نہیں ہونا، کسی کی ناکامی کا مذاق نہیں اڑانا، بلکہ اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو اسے ذلیل کرنے کے بجائے نرمی سے سمجھانا ہے، اگر کوئی غمگین ہے تو اس کے لیے تسلی کے الفاظ کہنا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب انسان ہیں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے غلطی کر بیٹھے تو ہر بات کو دل میں جمع نہ کرتے جائیں، کیا کچھ باتیں معاف کر دینا سیکھیں، کچھ باتیں نظر انداز کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی معافی مانگتے رہیں، کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، تو ہمیں بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کریں۔ آج بہت سے رشتے زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ایک جملہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے، ایک طنز کسی کو اندر سے توڑ دیتا ہے، ایک غیبت دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کیا میری بات کسی کا دل تو نہیں توڑے گی؟ اگر بات ضروری نہیں تو خاموشی بہتر ہے۔ اگر نصیحت کرنی ہے تو محبت سے کریں، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، سب کے سامنے اسے شرمندہ نہ کریں، یہی اچھے اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت فرمائی، بڑوں کا احترام فرمایا، کمزوروں کا خیال رکھا، لوگوں کی تکلیف کو محسوس فرمایا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت سے موقع پر معافی اور رحم کا معاملہ فرمایا۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ بہت سے موقع پر معافی اور رحم کا معاملہ فرمایا۔ اس لیے اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، بلکہ ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ اور ہمارا برتاؤ بھی اس محبت کی گواہی دے۔ آخری پیغام میرے عزیزو، آج سے ایک چھوٹی سی کوشش کریں، کسی سے ملیں تو سلام کریں، کسی سے بات کریں تو نرمی سے کریں، کسی کی غلطی ہو تو معاف کرنے کی کوشش کریں، کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، کسی غریب کو دیکھیں تو اسے حقیر نہ سمجھیں، کسی کی غلطی ہو تو معاف کرنے کی کوشش کریں، کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، کسی غریب کو دیکھیں تو اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اپنے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرمی کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھیں، جس رحم اور محبت کو ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی رحم اور محبت ہمیں دوسروں کے لیے بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا، دوسروں کے ساتھ محبت اور رحمت سے پیش آنے والا اور بہترین اخلاق والا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔